بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کتورے ناچ رہی ہیں، یہ بغیرت ایک اپنے آپ کو قاسبی شاہ، وہ عمر مزمل نام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن وہ جگہ جگہ اب کہتا ہے کہ سیدہ ہندہ فرماتی ہے، ہندہ کے بارے میں اشعار کہتا ہے اگر تجھے سیدہ ہندہ کی جو اولاد ہے اسے بولنے کی اجازت ہے تو جو خاتون قیامت کی اولاد ہے انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہو اس کو سیدہ ہندہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاں تو ان کے اشعار کہتا ہے مدارج النبوت کو دیکھ لے، جب وہ جنگ احد کے لیے آ رہی تھی، سیدہ آمنہ خاتون کی قبر سے وہ ہڈیاں نکالنا چاہتی تھی، مائی صاحبہ کی قبر کی بے حرمتی کرنی چاہتی تھی۔ ظالموں، اگر تم ہندہ کے بارے میں شان بیان کرنا چاہتے ہو تو اس کے جو کارنامے ہیں وہ بھی تو لوگوں کو بتاؤ نا۔ محترم سامعین، آپ نے سنا کہ عرفان شاہ صاحب کی موجودگی میں کس انداز سے یہ مولوی صاحب بے باکانہ انداز میں صحابیہ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف عرضہ سرائی کر رہا ہے، اور سید مزمل حسین شاہ صاحب کاظمی اللہ تبارک و تعالی آپ کو لمبی عمر با ایمان و عافیت عطا فرمائے، ان پر بھی تبرہ کر رہا ہے اور ان کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ قبلہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ حق ادا کر دیا ہے اپنے عالم ہونے کا، اور صحیح معنوں میں انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، اور آپ نے سیدہ ہندہ کے بارے میں خوبصورت اشعار اور دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے خوبصورت اشعار کے ذریعے بھی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے دانت کھٹے کیے۔ الحمدللہ اس مولوی کو بڑا درد ہوا، تکلیف ہوئی کہ جناب یہ سیدہ ہندہ کے بارے میں اشعار کیوں کہتا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مولوی کے حوالے سے کوئی شعر لکھے تو یہ خوش ہوگا، بھئی میرے لیے شعر، عرفان شاہ کے حوالے سے شعر لکھے جائے تو وہ خوش ہوگا، جی کیا بات ہے جی عرفان شاہ کی، واہ واہ عرفان شاہ۔ اب تو خیر لوگ نہیں کہتے الحمدللہ، واہ واہ تب تک ہوتی ہے جب فکر اعلیٰ حضرت پر چلا جاتا ہے، جو قرآن و سنت کی فکر ہے، اور جب اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو لوگ واہ واہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ عرفان شاہ کی موجودگی میں عرفان شاہ کس طرح سر ہلا ہلا کے اس کو داد تحسین دیتا ہے، اور اس کو گویا کہ کہتا ہے تو جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ سیدہ ہندہ کے بارے میں تجھے بولنے کی اجازت ہے جبکہ تو سیدہ ہندہ کی اولاد ہے، حالانکہ وہ سید ہے، کاظمی سید ہے، اور یہ کس طریقے سے بکواس کر رہا ہے بغیرت، اس کو شرم نہیں آتی؟ جو سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی صحابیہ جن کے بارے میں آپ کو حدیث میں بتاتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مجھے دیکھو اس کا صفحہ نمبر 310 ہے، اور کتاب مناقب الانصار میں باب باندھا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ دیکھیں باب کیا باندھا ہے، باب ذکر ہند بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے باب کا جو باب باندھا ہے نا وہ بھی ذکر ہند، یعنی حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر، اور یہ حدیث پاک آگے جو لائے ہیں وہ کیا ہے کہ سیدہ ہندہ یہ چونکہ ایمان لائی تھی فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ موقع تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں سیدہ ہندہ کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، اس کی حفاظت ہوگی، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یار جو ان کے گھر میں داخل ہو وہ امان پا جائے، جو خود گھر میں سیدہ ہندہ ہوں وہ کتنی امان پاتی ہوں گی۔ اور یہ دیکھو کس طرح بک بک اور چک چک کر رہا ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہے سیدہ ہندہ، اور سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، حضور نے ایمان قبول کیا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ کو مبغوض رکھتی تھی، بغض رکھتی تھی آپ کے بارے میں، لیکن آج کے دن آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب سیدہ ہندہ کی بات نہیں، آگے سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواباً ارشاد فرمایا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، بالکل اسی طرح میں بھی خیال کرتا ہوں اس سے پہلے تو مجھے مبغوض تھی، آج
آج کے دن تجھ سے زیادہ محبوب مجھ محمد کو بھی کوئی نہیں ہے۔ کیسا پیارا جملہ ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف سیاہ ستہ ہے۔ اگر حدیث کا نمبر میں آپ کو بتاؤں 3825 نمبر حدیث ہے، جاؤ ذرا اس کو جا کے دیکھو، اس کو ریڈ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا اظہار کیسے کیا ہے۔ اور پہلا دن ہے، پہلی جو ہے نا کلمہ پڑھایا اور باتیں ہو رہی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں آج کے دن تو بہت مجھے محبوب ہے۔ تو جس سے حضور پیار کریں، حضور والے مزمل کاظمی اس سے پیار کریں، حضور والے سنی اس سے پیار کیوں نہ کریں، اعلیٰ حضرت کی فکر والے اس سے پیار کیوں نہ کریں، مسلمان اس سے پیار کیوں نہ کریں جس سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں۔ اور تم میں اگر حضور کا پیار نہیں ہے تو جاؤ جا کے مانگو پیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تمہیں نصیب ہو۔ لیکن تم کتورے کا لفظ دوسروں کے لیے بولتے ہو، خود بھونک رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا اظہار کیا، اور قرآن نے تو پہلے ہی فرما دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ کیا اس کلن میں حضرت ہندہ نہیں ہے؟ بعد میں کہتے ہیں جی بولو، ہم کہتے ہیں کہو ان کو سیدہ ہندہ، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ دیکھو ادھر سے اعتراض بھی کر رہا ہے کہ یہ سیدہ کہتی ہیں، کہتے ہیں ادھر سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اور بغیرت اگر اعتراض نہیں ہے تو پھر اعتراض کر کیوں رہا ہے تو؟ بات تو سمجھنے والی ہے نا، کہ اگر اعتراض نہیں ہے تو پھر اعتراض کس چیز کا؟ حالانکہ اعتراض کر رہا ہے اور کہتا ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے، سیدہ ہندہ کہو۔ لیکن جہاں شعر کہتے ہو وہاں سیدہ آمنہ کی قبر پر ہڈیاں نکالنا چاہتی تھی حضرت ہندہ، تو وہ بھی بیان کرو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذمہ یہ بات لگا دی۔ ایسا جھوٹا اور کذاب آدمی ہے یہ۔ کس بیانی تو ان کی زبان پر ایسی جاری ہوتی ہے جیسے توپ میں گولے نکل رہے ہوتے۔ اگر عرفان شاہ صاحب کو عرفان ہوتا تو وہ سر ہلا ہلا کے داد نہ دیتے، اس کو چانٹے مارتے اور اس کو کہتے خبیث النفس آدمی، ذلیل النفس آدمی، خاموش ہو۔ سیدہ ہندہ تو وہ ہیں مصطفیٰ نے جن سے پیار کی بات کی ہے۔ اس کے اوپر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف ہے، اور اس کی جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 583۔ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت اگر رہنا چاہتے ہو، اہل سنت کے اندر آنا چاہتے ہو، رافضیوں کی بولی بولنا چھوڑنا ہوگی۔ اور فتاوی رضویہ میں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اسی کو، وہ جو لکھا ہے یہ 14 صدیوں کے اماموں کا اور 14 صدیوں کے ہمارے اکابرین کا یہی مذہب ہے۔ کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے درمیان جو اختلافات یا جھگڑے یا واقعات ہوئے ان پر خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور آگے لکھتے لکھتے ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے کسی پر عیب یا برائی کا طعن نہ کیا جائے، جس طرح یہ بکواس کر رہا ہے اڈیوں والی بات کر کے، یہ بات نہیں کرنا، طعن نہ کیا جائے، بلکہ ان کے فضائل اور کمالات بیان کیے جائیں۔ یہ جھوٹ تمہیں کسی نے کہا ہے؟ دنیا کے کسی صحیح کتاب میں کسی جگہ پہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات نہیں آئی ہے۔ جس طرح تم بک بک کرتے رہتے ہو کہ جناب ان کی شانیں بک بک کرتے رہتے ہو کہ جناب ان کی شانیں بیان نہ کرو، ان کے لیے سکوت ہے۔ اور سکوت جو تم بیان کر رہے ہو اس میں ہے ہڈیاں اور فلاں اور یہ باتیں کر کے نا، اور مشاجرات کے پہلے یوں لڑائی ہوئی تھی، یہ باتیں بیان کرنے میں سکوت ہے کہ یہ جھگڑے اور یہ چیزیں ڈسکس نہ کرو۔ جیسے ابھی میں کہوں کہ جناب یہ مولوی وہ ہے جو چھوٹے ہوتے ہوئے شلوار میں پیشاب کر دیتا تھا، تو تم کہو گے یہ باتیں نہ کرو، اب کی بات کرو۔ تو شرم نہیں آتی تمہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی پاکیزہ ہستیاں، حضور جن سے محبت کا اظہار کریں تم ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان میں سے کسی پر عیب یا برائی کا طعن نہ کیا جائے، بلکہ ان کے فضائل، کمالات، عمدہ صفات کا ذکر کیا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت یقینی ہے۔ اس کے علاوہ باقی معاملات ظنی ہیں، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا صحابہ کے بارے میں اہل سنت رہنا چاہتے ہو تو فرمایا اہل سنت و جماعت کا صحابہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے۔ اس لیے عقائد میں تحریر ہے کہ صحابہ میں سے ہر کسی کا ذکر خیر کے ساتھ کیا جائے، اور صحابہ کے فضائل میں جو آیات و حدیث عموماً یا خصوصاً وارد ہیں وہ اس سلسلہ میں کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔